میرے بھائیوں، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے آن ورڈ 27 نمبر آیت تک ان ڈیٹیل جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر لائیو کمنٹری آ رہی ہے. اور سورۃ الاحزاب کا نام بھی سورۃ الاحزاب اسی لیے ہے کہ غزوہ خندق جو ہے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، چونکہ اس میں کئی ایک گروہ مشرکین عرب کے بھی اور یہودیوں کے، انہوں نے مشترکہ پلان کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی. اور یہ مشرکین عرب اور یہودیوں کی ایک آخری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کا جو ہے یہ معاملہ صاف کر دیا جائے. اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں ان میں اہم ترین غزوہ ہے. اور اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی اپنے اصحاب علیہم رضوان کو کہ اب دوبارہ مشرکین عرب میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں. یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی، پھر غزوہ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق، اور اب کہہ دیا گیا کہ اب ان کی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ تم پر حملہ کریں، اب تم جو ہے ان کے اوپر حملہ کرو گے. اور وہی ہوا. صلح حدیبیہ ہو گئی 6 ہجری کے اندر. 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق. اور 6 ہجری اس سے اگلے سال مسلمان گئے وہاں پہ عمرے کے لیے، لیکن راستے میں پیس ایک ٹریٹی ہو گیا، ایک امن کا معاہدہ، صلح حدیبیہ. اور وہ بھی بیسیکلی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے، اسی لیے تو وہ ٹریٹی ہوئی. ورنہ تو ابھی تک تو وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتے تھے، جب دل کرتا تھا فوج اٹھا کے تو مسلمانوں کے اوپر مختصر سی جماعت کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین عرب نے ایز اے پاور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک جماعت کو تسلیم کر لیا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس سے اگلے سال پھر 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا، یعنی یہودیوں کا کلا کما ہو گیا، اور بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی. اور اس میں خصوصاً سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور اس سے اگلے سال 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا. یعنی یہ سال کے فرق میں پھر یہ ٹوٹل ریولوشن جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپونینشلی اس کا گراف بڑھنا شروع ہو گیا. اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین بھی ہوا. اور 8 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں موتا کے لیے، غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ مہم روانہ کی تھی. اور وہ شہید ہو گئے، اور عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اور خالد ابن ولید بہرحال وہ لشکر جو ہے وہ بچا کے لے آئے، چونکہ انہوں نے رومن امپائر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. اور اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیرلل میں اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول دی. ایک طرف فتح مکہ، پھر اس کے ساتھ غزوہ حنین، اور پھر پیرلل میں غزوہ موتا کے لیے بھی روانہ کر دیا. اور پھر ظاہر ہے جب وہ واپس آئے تو وہ تو بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا. حضرت خالد بن ولید کی یہ بھی بڑی بہادری تھی کہ وہ اتنے بڑے لشکر میں سے اپنی فوج کو بچا کے لے آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ کیا کہ اب میں خود بنفس نفیس رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جاؤں گا. اور اسی سلسلے میں پھر تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، 9 ہجری میں تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ. اور اس میں نے ڈیٹیل سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. مسئلہ نمبر 94 ہے میرا. غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق. سورہ التوبہ کے کانٹیکسٹ میں نے ڈیٹیل سے، سورہ توبہ کے تو سمجھیں کہ چند آیات کے اوپر ہی میرے کتنے لیکچرز ہیں، کیونکہ سورہ توبہ بڑی کریٹیکل ہے جہاد اور قتال کے کنسیپٹ کے اعتبار سے. تو اس میں نے مسئلہ نمبر 94 ریکارڈ کروایا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق. اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 96 بھی عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، وہ بھی سورہ توبہ کی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے اصحاب میں 3 گروہ ہیں، ایک تو پکے مؤمنین ہیں، اور دوسرے پکے منافق ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورہ توبہ آیت نمبر 100، 101 اور 2 مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہوا. اور اسی موقع کے اوپر اگلا 97 نمبر مسئلہ بھی میرا ریکارڈ ہوا، وہ کعب ابن مالک کی توبہ کا جو واقعہ تھا غزوہ تبوک میں، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے. یعنی سورہ التوبہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس لیے اب جہاد اور قتال کے حوالے سے جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ جس نے بھی سننا ہے وہ سورہ التوبہ اور سورۃ الانفال کے کانٹیکسٹ میں جو میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ یعنی ریولوشن 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ، اور ساتھ ہی غزوہ حنین بھی اور غزوہ موتا بھی، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک. اور غزوہ تبوک تو ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گیا تھا کیسر روم، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور خاص غیبی تائید حاصل ہے کہ 30,000 جانثار صحابہ، جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اس حالت میں وہ رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، 1.5-2 لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آ گئے ہیں. وہ 1.5-2 لاکھ کی فوج لے کے واپس بھاگ گیا، حالانکہ پہلے وہ بارڈر پہ آ گیا تھا اور للکار رہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو وہ بارڈر ہی چھوڑ کے پیچھے چلا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک وہاں پر رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا پھر ہمارا ساتھ دو گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے 1-1.5 سال کے بعد ہی. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی تھی کہ اس طرح لشکر اسامہ بھی روانہ کرنا، اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے. سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر عرب میں جتنے فتنے ہیں ان کو انہوں نے دبایا اور پرشین امپائر کی طرف بھی افواج روانہ کر دیں. کرتے کرتے پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر 17 ہجری تک رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں گر چکی تھی. اور یہ اتنی غیر معمولی تاریخی انقلاب ہے کہ تاریخ نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنے مختصر عرصے میں کدھر 1 ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان ہیں، اور 16 سال بعد 17 ہجری کے اندر رومن اور پرشین امپائر دونوں بڑی سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں، اور 3 براعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے صرف 16 ایئرز کے اندر. یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر و مشرک اس کا برا مان جائے. تو یہ بہت غیر معمولی جو ہے غزوہ تھا، غزوہ احزاب. اسی لیے اس غزوے کے بعد اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمنٹری ارشاد فرمائی، وہ سورۃ الاحزاب میں آئی، اور اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ التوبہ پڑھ کے دیکھ لیں. اور یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے حوالے سے مسلسل 2 رکوع جو ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کر 27 تک. تو اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو 3 ہجری کے اندر واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، صرف چند لوگوں کے ڈسپلن لوز کرنے کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا کافروں کو حوصلہ پیدا ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اس کو اوورکم کر لیا. اور غزوہ احد سے جب واپس جا رہے تھے ابو سفیان اور اس کی پارٹی کے لوگ، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو پیچھا کرنے کے لیے بھی بھیجا تاکہ ان کے اوپر ڈیٹرنس قائم رہے. اب اسی دوران جو مدینے میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے، بیسیکلی 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے. ایک تھا بنو قینقاع جو کہ خیبر کے اندر آباد تھا، اور دوسرا بنو نضیر، نون ضاد یا را، اردو میں نزیر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مدینے کے اندر آباد تھا، لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اس کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، یہ وہی ہے جن کی بیٹی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جو ام المؤمنین ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بعد میں بنی. ان کے اوپر میرا پورا کلپ جو کافروں کے اعتراضات ہیں سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے، وہ آپ لکھیں تو میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی کھل جائے گا. تو حیی ابن اخطب جو ہے بنو نزیر کا سردار تھا، یہ آئے دن مسلمانوں کو یعنی آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ انگیج کر کے رکھتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کو پہلے تو سمجھایا کہ ایک طرف تم نے جو ہے میثاق مدینہ کیا ہوا ہے، اوپر سے جو ہے تم اندر سے ہی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہو. الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں سے، باقی قبیلوں سے جو معاہدے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا، مدینہ شریف سے نکال دیا. اب یہ بھی جا کے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ جا کے آباد ہو گئے. اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریظہ تھا، اور وہ مدینے کے اندر ہی آباد تھا. ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے. ان کو مدینے سے نہیں نکالا گیا. بنو نزیر کو نکال دیا گیا. بنو قینقاع جو ہے وہ پہلی خیبر میں آباد تھے. ان کی تو شامت پھر آئی نا 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر میں، اور ان کا بھی سارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی ان کے اوپر. بہرحال یہ جب باہر چلے گئے، انہوں نے باہر سے سازشیں کرنا شروع کر دی. جو مشرکین عرب کے قبیلے تھے، بنو اسد، بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ، اور ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو خطوط لکھ کے کہ جی ایک بار ہم سب کے سب جمع ہو کے مسلمانوں کو، چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اب یہ نئی ایک پاور لانچ ہو رہی ہے، اور قبائلی سسٹم کے اندر وہ ہر قبیلہ جو اپنی پاور کو قائم رکھنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا یہ تو اب ایک اس اتنے ڈائنامک انداز میں پاور لانچ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو سردار ہے وہ صرف سردار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لوگ جان چھڑکتے ہیں، اس کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. انہوں نے کہا جی ایک آخری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے بنو نزیر نے، بنو نضیر، انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دیں مسلمانوں کے خلاف، اور مشرکین عرب کو بھی اکٹھا کر کے. اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اس میں 1 درجن سے زیادہ جو ہے عرب کے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف. اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صرف ریلیجس لیڈر نہیں تھے، آپ ایک بہت اچھے پولیٹیشین بھی تھے، اور ایک بہت اچھے فوجی جرنیل بھی تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے معاملات کو پیرلل میں لے کے چل رہے تھے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اوس اور خزرج جو مین قبائل تھے مدینے کے، اوس کے سردار سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال کنسنسس کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جو پرشین امپائر میں سے ہجرت کر کے فارس میں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہاں پر جنگوں کے لیے اپنے مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں. تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جائے، مدینے سے باہر نکل کے ان سے نہ لڑا جائے، کیونکہ یہ تعداد میں وہ 10,000 کے قریب تھے، مسلمان تو صرف 3,000 تھے. تو ان 10,000 کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر جغرافیکلی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لوکیشن ایسی تھی مسلمانوں کی مدینہ شریف کی کہ شمال کی طرف ہی خندق کھودنی پڑی. باقی مسلمانوں کی پشت پہ یعنی جنوب والی سائڈ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ تھے، اسی طریقے سے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی مغرب کی طرف بھی چٹیل پہاڑ تھے، وہاں سے کوئی جنگی مہم روانہ نہیں کی جا سکتی تھی. اور اسی طریقے سے جو یعنی مغرب والی سائڈ پہ، اور جو مشرق والی سائڈ ہے اس کے اوپر قبائل آباد تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے. انہی قبائل میں سے ایک بنو قریظہ بھی تھا. یہاں سے بھی خطرہ کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ کرے گا، یہاں پہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، الا یہ کہ کوئی قبیلہ یہاں سے بد عہدی کر دیتا، اور وہی ہوا، بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی. یعنی مسلمان بالکل سیف تھے، صرف شمال والی سائڈ کے اوپر انہوں نے ایک خندق کھودنی تھی. اور اس حوالے سے آپ نے یہ پورا نقشہ اگر وغیرہ دیکھنا ہو تو جو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن لکھی ہے وہ کمال ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ ساری چیزیں یہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں. اور اگر آپ نے پریکٹیکلی چیز دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھیں. میں بار بار کہتا ہوں قطر والوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ پوری اسلامک ریولوشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے سٹارٹ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے گرنے تک ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک، یہ پوری ویڈیو ریکارڈنگ 30 ایک ساتھ میں عمر سیریز انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے. بلکہ ایک آدھ کلپ ہم نے جو ہے وہ اردو میں بھی اس کو سب ٹائٹل کے ساتھ چڑھایا تھا. یوٹیوب والے تو اس کو بین کر دیتے ہیں کاپی رائٹس کی وجہ سے. باقی فیس بک پہ الحمدللہ ملینز آف پیپل تک ہمارا کلپ پہنچا ہے. اور وہ ایک واقعہ سیدنا عمر کی زندگی کا ہم نے اس میں جو ہے وہ اسی میں سے فلم میں سے نکالا تھا. بہت کمال کام کیا. اور اس فلم کے جو کنسلٹنٹ کوئی عام نتھو خیرے لوگ نہیں ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کے علماء ہیں، یوسف القرضاوی صاحب مفتی اعظم قطر، 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا. اور ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی، جنہوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین پہ اتنی موٹی جو ہے عربی میں کتابیں ان کی بایوگرافی پہ لکھی ہیں. اور آج دارالاسلام پبلیکیشن انہی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارکیٹ میں لے کے ہیں. ڈاکٹر علی سلابی، ان کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب ہے. یہ یوسف القرضاوی کے شاگرد ہیں. یہ 2 بڑے ہسٹورین اور ورلڈ لیول پہ مسلمانوں کے علماء ہیں جن کی کنسلٹنسی کے ساتھ یہ عمر سیریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو لاج. بہرحال اس میں یہ پوری ریولوشن آپ کو نظر آئے گی. اور یہ غزوہ خندق والا معاملہ بھی انہوں نے پورے کا پورا اس میں یعنی فلمایا ہے. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ خندق کھودی گئی. کافی چوڑی خندق تھی. ایون یعنی گھوڑے کو بھی اگر کوئی ضرب لگا کے بھگا کے بھی اس کو پار کرنا چاہتا تو پار نہیں کر سکتا تھا. اور آج بھی مدینہ شریف میں اس خندق کے کچھ آثار موجود ہیں. جو لوگ یعنی مدینہ شریف کی ہسٹوریکل جگہوں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے باہر ٹیکسی ڈرائیورز کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ان جگہوں کے اوپر لے جاتے ہیں. ابھی بھی اس خندق کے کچھ آثار باقی ہیں. اتنے چٹیل پہاڑوں میں اس زمانے کے اندر خندق کا کھودنا یہ بہت مشکل کام تھا. بہرحال مسلمانوں نے الحمدللہ جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 دن لگا کے یہ خندق کھود لی. اور یہ سائڈ بھی، اور عرب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی مسلمانوں نے مدینہ شریف کا دفاع کس طریقے سے کیا. ان کے تو ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا. وہ تو جب آئے تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں. اور ان کو مجبوراً باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا. اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو آ نہیں سکتے تھے، وہ اتنی بڑی خندق کو پھلانگے ہی نہیں جا سکتا تھا. خندق کے اندر ہی گریں گے، گر گئے تو اوپر سے ان کو تو صرف پتھر مار کے مارا جا سکتا تھا. تو تقریباً 25 دن تک انہوں نے پڑاؤ کیا. اور سخت سردیاں تھیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے سردیاں ہوں ریگستانی علاقے کی تو رات کے وقت تو لگ پتہ جاتا ہے جنہوں کے اندر ہے. تو بھارت اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی. پھر ٹھنڈی ہوائیں چلیں، ان کے خیمے تک اکھڑ گئے سردی کی وجہ سے. وہ 25 دن کے پڑاؤ کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. لیکن یہ اتنی مشکل غزوہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے جس کو کہتے ہیں نا شدید الفاظ کے ساتھ کسی اور غزوے کا ذکر نہیں کیا جتنا سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بات ہے ہم نے ہلا کے رکھ دیا. اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر ڈالی. اور یہاں پر مومنین اور منافقین کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی. تو منافقین جو ہیں وہ ان کا نفاق کھل کے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گیا. اسی کا ذکر آپ ان آیات میں سنیں گے بھی کہ یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹے جو ہے وہ وعدے کیے تھے. اور یہ تو جناب موت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، ہماری بیویاں بھی پیچھے مطلب وہ بے آسرا ہو جائیں گی.
اور ہمارے لیے تو ٹوائلٹ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ نبی جو ہے میں کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی، کیونکہ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے نا، مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ ایک اسی خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، بہت بڑا پتھر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 3 دفعہ کدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہلی دفعہ جب کدال مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی، صحابہ نے نہیں وہ دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوئی۔ پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ روشنی میرے لیے ظاہر ہوئی، ہر دفعہ جو میں نے کدال مارا، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رومن امپائر عطا فرما دی، اس کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیے۔ دوسری دفعہ مارا فرمایا اللہ نے مجھے پرشیا بھی عطا فرما دیا، دوسری سپر پاور بھی گئی، اور تیسری دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن بھی عطا فرما دیا۔ اور منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ گو مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم تو ٹوائلٹ جانے سے مجبور ہوئے ہیں، اور یہ پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، یہاں تو یہ ان عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ رومن اور پرشین امپائر کیسے یعنی گرائیں گے؟ حالانکہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، 12 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ۔ تو بہرحال اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود، یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگجو انسان تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا، اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی، جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا، اور یہ یعنی 90 سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ بھی مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڑی لگائی اور خندق پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا۔ اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے، کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا۔ 3 دفعہ اس نے للکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے 3 دفعہ اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا، لیکن 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا۔ ظاہر ہے وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے، اور کوئی شخص نہیں اٹھا۔ 3 دفعہ سیدنا علی اٹھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا۔ اب سیدنا علی کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے، ان کی جو اندر جو ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا، وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسی کی تیسی اس کی۔ تو بہرحال تیسری دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو یعنی روانہ کیا، اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی، آلموسٹ 28 سال، 27 یا 28 سال عمر تھی، یہ اس وقت کا واقعہ۔ تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبد ود کی، اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے، تو کسی اور کو بھیجو، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں، جب تم نے چیلنج کیا تو میں مقابلے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ 3 دفعہ مہلت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی 3 کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کرتے، کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں، تو 3 خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے، تو میں اس کی 3 خواہشات پوری کرتا ہوں۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان تو نہیں قبول کروں گا۔ تو دوسرا سیدنا علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو، اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں مشکل میں ڈالا ہے، واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے آئے، واپس کیوں جائیں۔ اور تیسری خواہش پھر سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تیسری خواہش سیدنا علی نے کی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عبد ود کو۔ یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا، اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرکین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے، پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک 27 سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، ظاہر ایک ینگ ایج کا بندہ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی، یعنی موسم کی سردی، پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا، خیموں کا اکھڑنا، ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا، چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے۔ اور اس نے ایک یعنی مشورہ سامنے رکھا، اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، صحیح بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے،
ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے اندر یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. بال یہ کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے, یہ غلط ہے. محبت تو غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتے کے ویسے ہی حرام ہے. تو محبت تو صرف بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہیں. تو جنگ کے اندر البتہ جنگ دھوکے کا نام ہے, اس میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن دھوکے میں بھی یعنی کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. وہ مسئلہ نمبر 87 میرا ریکارڈڈ ہے اسلامی ڈیموکریسی کے اوپر اور اسلامی حکومت کو چلانے کے جو 3 بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے. تو اب نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکنسنسس کے ساتھ, ان کا ایک مشورہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا, اور یہ سب کچھ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا ہے اور آپ کو زمانے میں پہنچا دیا جی انہوں نے. اور غزوہ خندق میں وہ کس طریقے سے معاملات. بنو قریظہ جو تھے ان کو جو ہے وہ مشرکین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے, تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کرو, اس طرف سے ہمیں انٹر ہونے دو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں, اس کے بعد مدینہ کے حاکم تم بن جاؤ گے. انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ, اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بد عہدی کرنا, کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب انٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یعنی یہ سائڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی, شمال کی طرف خندق کھودی ہوئی تھی, مشرق کی طرف بنو قریظہ اور باقی قبائل تھے, اور مغرب والی سائڈ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے, یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا. بنو قریظہ کی بد عہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ یہ تو مطلب اندر خانے کچھ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو, ابو عبیدہ ابن جرح کو, ان لوگوں کو بھیجا کہ جا کے یہ یعنی تحقیق کرو, اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈائریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا, اگر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے تو شاید ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بد عہدی کر دی ہے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی نعیم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا, یہ بنو قریظہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں, تم سے میری پہلے کی دوستی ہے. اب ان کو نہیں پتا ہی مسلمان ہو چکے ہیں, اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا, بد عہدی کی ہے, تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے. اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کے ہیں, الٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے, ابو سفیان وغیرہ نے. جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی, جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی, یہ واپس چلے گئے, تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچھ عمر نکال دینا ہے. تو اس کا حل یہ ہے, اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے, یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرکین عرب سے یہ کہو کہ اپنے 8-10 جو سردار ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو رہن کے طور پر, کیونکہ کل کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے, مسلمانوں نے پیچھے ہمارا عمر نکال دینا ہے, کیونکہ ہماری بد عہدی کی خبر پہنچ چکی ہے, اور بد عہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا. اس وقت تو قبائل کی سیدھی سیدھی موت تھی, وہ دونوں میں سے ایک کی موت ہو سکتی تھی نا بد عہدی کی وجہ سے. تو انہوں نے مشورہ پسند کیا, اور ادھر اسی نعیم ابن مسعود نے جا کے مشرکین عرب سے کہہ دیا کہ بھائی یہ دھیان رکھنا, تم یہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار, یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لیں. انہوں نے اندر خانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معاہدہ کیا تھا, یہ تمہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عہد کی پاسداری توڑ دیں گے, اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہے گارنٹی کے طور پہ تم سے 8-10 سردار تمہارے مانگیں گے, تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس عہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے عہد نہیں توڑا. دونوں طرف انہوں نے ڈیفرنٹ ورژن دیے. بس وہی ہوا جناب, وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے, تو وہ انہوں نے کہا لو جی یہ تو گل بالکل صحیح نکلی ہے. انہوں نے کہا تسی سردار لے کے مار چھڑنے ساڑھے سردار, تو ہم نے سردار نہیں دینے. اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کنفیوژن ہوئی, اور وہ بنو قریظہ والا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو مطلب واقعی یہ تو چلے جائیں گے, پیچھے ہماری شامت آ جائے گی. اور اسی دوران پھر دوسری غیبی مدد آئی, جو سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا. بل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے, ان تکلیف کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آئے گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک آزمایا گیا. بہرحال الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے سرخرو کیا, اور بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے لگے, تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے انسانی شکل میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, تو فرشتوں نے اپنی زرہیں نہیں اتاری ہیں, آپ نے کیوں اپنی زرہ اتار دی ہے؟ بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے, کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے, یہودیوں کا قبیلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ, آپ نے سیدنا علی کو اور کچھ اور اصحاب کو لشکر دے کر روانہ کیا, اور حکم فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے, عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی, کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی, کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں عصر پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا. بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی. جنہوں نے ظاہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا ان کو بھی مطلب ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں کی, اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی,
اور قضا نہیں ہونے دی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ بہرحال وہاں پر پہنچ گئے۔ اب بنو قریظہ کے لوگ، اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔